السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو سلسلہ شروع کیا تھا الامن والولا سے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی تصنیف سے، اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہابیہ کے نزدیک درود شریف میں زیادہ تعریف کرنا ٹھیک نہیں۔ ان کے امام کہتے ہیں اسماعیل دہلوی کہ انسان کی تعریف میں بھی اعتدال رکھو۔ بعض وہابیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لینا شرک کے مترادف ہے۔ وہابیہ کے نزدیک شاہ عبدالحق، شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی بدعتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فیصلہ صرف اس لیے ہے کہ بعض علماء اس زمانے میں درود پاک کے بارے میں واضح نہیں تھے، یا پھر یہ امام الطائفہ امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی اور ان کے بزرگوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی یا مولانا شاہ عبدالعزیز اور ان کے اجداد جیسے شاہ ولی اللہ جو شریعت اور طریقت کے ماہر تھے، ان پر بھی یہی حکم لگتا ہے۔ یہ سوال ہے، یعنی معاملہ صرف کتب اور قول تک محدود نہیں، بلکہ اس میں امام اور ان کے بزرگوں کی عزت اور موقع بھی شامل ہے۔ بزرگان دین اور خاندان امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ عبدالرحیم صاحب اور دہلی کی اکابر و نمائندہ خاندان بھی شامل ہے یا نہیں؟ کیا یہ حضرات زمان اقدس میں موجود تھے؟ کیا ان کی کتابوں میں تصنیفات اسی وقت ہوئی تھی؟ اور کیا انہوں نے جو درود لکھا وہ بالکل حضور دافع البلا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اگر یہ سب ثابت ہے تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں تو کیا یہ محض ہٹ درمی ہے کہ ان کی تصنیفات بدعت کہلائے؟ کیا اسماعیلی وحی باطنی میں بھی حکم آیا ہے کہ تیرے آباء و اجداد کے لیے جو جائز ہے دوسروں کے لیے لازم نہیں؟ سوال ہے، ان کا امام صاف لکھ چکا ہے کہ بعض غیر انبیاء پر بھی جن میں اپنے پیر اور پردادا شامل ہے وہی باطنی آتی ہے جس میں احکام تشریعی بھی شامل ہے۔ وہ ایک لحاظ سے انبیاء کے شاگرد اور ایک لحاظ سے محقق ہے، یعنی وہ شاگرد بھی ہے اور استاد بھی۔ یہ وہابیوں کا قول ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر کیسے کوئی اپنے استاد یا پیر کو نبی بنانے والے امام اور علماء سنت پر تنقید کرے؟ وہابیہ کہتے ہیں کہ صیغے کے درود میں زیادتی کرنا بدعت ہے اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا خاندان اور امام الطائفہ یعنی اسماعیل دہلوی کے جداد پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے صاف لکھا ہے کہ پیران و مشائخ کے آداب اور ریاضت کی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، اگرچہ ان آداب اور اشغال کا تعین مکمل طور پر ثابت نہیں، پھر بھی اہم ہے۔ مشائخ نے جلسات اور اذکار مخصوصہ ایجاد کیے تاکہ روحانی تربیت جاری رہے۔ ایک مولوی نے شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ قول نقل کیا ہے، ایسے امور کو مخالف شرع یا بدعت سمجھنا درست نہیں جیسا کہ بعض کم فہم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ قول شاہ ولی اللہ صاحب تصنیف نصیحت المسلمین میں یہ قول موجود ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ غائب ہو تو اس کی صورت اپنے ذہن میں محبت اور تعظیم کے ساتھ تصور کرو۔ یہ تصور وہی فائدہ جو سیدھا شیخ کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ روحانی طریقے، آداب اور مشق صرف راہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور مؤثر ہے اور انہیں بدعت کہنا درست نہیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا موضوع وہابیہ کے نظریات، درود شریف اور بزرگان دین کی حقیقت۔ یاد رکھیے، معاملہ صرف کتب اور قول تک محدود نہیں بلکہ بزرگان دین کی عزت، ان کے احکام اور روحانی تربیت بھی شامل ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔